میں صنائع اور بدائع کہتے ہیں. سب سے پہلے آئیے ہم دیکھتے ہیں صنائع اور بدائع کی تعریف کیا ہے, ڈیفینیشن کیا ہے, پریبھاشا کیا ہے. صنائع بدائع کہتے کسے؟ صنائع اور بدائع کو اردو شاعری کا زیور کہا جاتا ہے. شاعری کو بھی اسی طرح سجایا جاتا ہے جس طرح عورتیں اپنے آپ کو سجاتی ہیں, ایسے شاعری کو بھی سجایا جاتا ہے. صنائع کے دائرے میں لفظی سجاوٹ ہے اور حسن کے وسائل آتے ہیں. صنائع میں لفظی ورڈ کا کھیل کھیلا جاتا ہے. کیسے ورڈ استعمال کیے جائیں, بغیر نقطے والے, رائمنگ والے, بہت سارے ورڈز ہو سکتے ہیں اس میں. جبکہ وہیں بدائع میں حسن کے معنی میں اضافہ ہوتا ہے, میننگ میں اضافہ کیا جاتا ہے. دو طریقے کے زیور استعمال کیے جاتے ہیں, ایک معنی کے لحاظ سے اور ایک ورڈ یعنی لفظ کے لحاظ سے. تو جو لفظ کے حساب سے ہوتے ہیں انہیں صنائع کہا جاتا ہے, اور جو معنی کے حساب سے ہوتے ہیں ان کو بدائع کہا جاتا ہے. یہ کلیئر ہونا چاہیے ہمارے ذہن میں. صنعت سے بنا ہوا ہے, صنعت سے بنا ہوا ہے مطلب ہے کاریگری. بدائع کی جمع ہے جس کے معنی ہے انوکھی اور تازگی رکھنے والی چیزیں. شعر میں دو طرح کی صنعتیں پائی جاتی ہیں, ابھی جیسے میں نے بتایا آپ کو, معنوی اور لفظی. معنوی جس معنی کو کہتے ہیں میننگ, اور لفظی ورڈ. تو دو طریقے کی صنائع ہم استعمال کرتے ہیں. تو سب سے پہلے جو صنعت اردو میں استعمال ہوئی ہے اس کو ہم لوگ دیکھیں گے تشبیہ. تشبیہ کا مطلب ہے دو مختلف چیزوں میں کسی نہ کسی یکسانیت, کسی نہ کسی کی بنا پر یکسانیت تلاش کرنا. جیسے چاند سا چہرہ, ظاہر سی بات ہے جو شخص خوبصورت ہے اس کو ہم جب اپنی زندگی میں کسی کو مثال لینا ہوتا ہے تو کہتے ہیں چاند سا چہرہ, کوئی خوبصورت ہو تو اس کے لیے چاند سا چہرہ, جس میں چاند الگ ہے اور چہرہ الگ ہے, لیکن جب اس طرح سے بولا جائے تو مراد ہوتا ہے خوبصورت چہرہ. کیا مراد لیا جائے گا؟ خوبصورت چہرہ. دوسری مثال ہے جیسے پتھر جیسا دل اور سخت دل ہے. آپ چاہے جیسے آپ جاتے ہیں کسی بت کے سامنے اور آپ جو ہے اس کی پوجا کرتے ہیں, آپ لاکھ کہتے ہیں یہ کر دیجئے, وہ کر دیجئے, ایسا کر دیجئے, ویسا, لیکن بت آپ کی کچھ سنتا نہیں ہے اور آپ جو ہے چلے آتے ہیں. ایسے ہی ہماری عملی زندگی میں ہمارا جو ہے محبوب ہوتا ہے, جو اس سے بھی لوگ جو ہے عاشق بہت منت و سماجت کرتا ہے, اس کے گھر کے کئی پھیرے لگاتا ہے, لیکن کیا ہے وہ سنتا نہیں ہے. اس کو کیسے وہ پتھر جیسا دل کہیں گے اس کو. پہاڑ جیسی رات, ایسی رات جو نہیں کٹے, پہاڑ بھی کٹتا نہیں ہے اور رات بھی کٹتی نہیں ہے, تو ہم کہتے ہیں پہاڑ جیسی رات. پہاڑ جیسی ایسی رات جو کٹے نہ, غموں کی رات ہوتی ہے دراصل وہ. پھر اس کے بعد ہے عام طور پہ جو حرف استعمال ہوتے ہیں, دیکھیے تشبیہ میں کیا کیا حرف استعمال کیے جاتے ہیں, آئیے دیکھتے ہیں. مثل استعمال کرتے ہیں, مانند استعمال, اس کے مثل, اس کے مانند, اس کی طرح, اس کے جیسا, یا اس جیسی, گویا, جو, یعنی, ہو بہو, یعنی اس طرح کے ورڈ ہم لوگ استعمال کرتے ہیں کسی کو تشبیہ دینے کے لیے, کسی کو کسی سے کمپیئر کرنے کے لیے ہم اس طرح کا حرف استعمال کرتے ہیں. کیا استعمال کرتے ہیں؟ حرف استعمال کرتے ہیں. اب آئیے ایک شعر باقاعدہ ہم پریکٹیکلی دیکھتے ہیں کہاں کیسے استعمال ہوا ہے. آئیے ہم دیکھتے ہیں. دیکھیے, ہستی اپنی حباب کی سی ہے, یہ نمائش شراب کی سی ہے. آئیے دیکھتے ہیں کیسے ہے. ہستی اپنی حباب کی سی, ہستی جانتے ہیں زندگی کو کہتے ہیں, زندگی کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہستی. حباب پانی کے بلبلے کو کیا کہتے ہیں؟ حباب. ہستی کی بھی کوئی پتہ نہیں ہے زندگی کب ختم ہو جائے, ابھی ہے 2 سیکنڈ بعد نہیں ہے. پانی کا بلبلہ ابھی نکلا اور ابھی ختم. تو ہستی اور پانی کے بلبلے کے دونوں میں کیا مماثلت پائی جا رہی ہے, کیا سملیرٹی ہے؟ دونوں فنا ہونے والے ہیں, ختم ہونے والے ہیں, اور ان کی کوئی گارنٹی نہیں. اور ایسی چیز جس کی کوئی گارنٹی نہ ہو اس کو اردو میں کہتے ہیں فنا ہونے والی, جس کا کوئی ثبات نہ ہو.
ٹھیک ہے. یہ نمائش سراب کی سی ہے. نمائش کس کو کہتے ہیں؟ میلہ. نمائش کو کہا جاتا ہے میلہ. اور سراب کہتے ہیں ایسی مطلب چیز، جیسے آپ صحرا میں جائیں، دور جب صحرا میں آپ جاتے ہیں تو ایسے پیاس لگی ہوتی ہے اور ریت ایک چمک رہی ہوتی ہے، آپ سمجھتے ہیں وہاں پانی ہے، اور جب پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں وہ کیا ہے؟ ریت ہے جو چمک رہی تھی. تو اس کو کیا کہیں گے؟ دھوکھا. سراب مانے کیا ہوتا ہے؟ دھوکھا. تو یہ دنیا، نمائش مانے کیا ہو جائے گا یہاں پہ؟ دنیا. اور سراب مانے دھوکھا. تو یہ دنیا کیا ہے؟ دھوکھا ہے. تو سراب اور نمائش، شراب یہ سراب یہ چھوٹی سین سے ہے، ٹھیک ہے. اگر یہ بڑی شین سے ہوتا تو شراب کے معنی کچھ اور ہو جاتے، وائن کے معنی میں. تو یہ دنیا اور یہ شراب یعنی ریت، ان دونوں میں کیا مماثلت پائی جا رہی ہے؟ دونوں دھوکا ہے. دنیا سے بھی جس نے لو لگایا، بہت زیادہ بلڈنگ وولڈنگ بنائی، بہت کیا ہے 2 منٹ کے اندر وہ چیزیں کیا ہو جاتی ہیں؟ سب فنا ہو جاتی ہیں اور ختم ہو جاتی ہیں. دونوں ہمیشہ ہمیش رہنے والی نہیں ہیں. دونوں کا ختم ہو جانا طے ہے. اور اس طریقے سے تشبیہ کے مندرجہ ذیل اجزاء ہوتے ہیں. کون سے اجزاء ہیں بھائی؟ مشبہ، 5 منٹ مشبہ جیسے جسے تشبیہ دی جاتی ہے